أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا اور انہوں نے عمل کیا اس چیز پر جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں جو جھوٹی اور من گڑت باتیں انہوں نے بنائی تھی تو یہود اس کے پیچھے چل پڑے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے سحر نہیں کیا جو مستلزم تھا کفر، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے اس حال میں کہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ وما انزل، اور جو اتارا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، جو کہ ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان، اور وہ جو سکھلاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، تو کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ فلا تکفر، پس تو کفر نہ کرنا، یعنی فلا تتعلم السحر، سحر مت سیکھو کیونکہ وہ کفر کو مستلزم ہے، تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون، تو یہ لوگ حاصل کر لیتے تھے، منہما، ان دونوں ملائک سے، ما، وہ چیز، یفرقون بہ، کی جدائی ڈالتے تھے یہ اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وما هم بضارین بہ، اور نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے، احدن، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ چیز سیکھ رہے تھے جو انہیں ضرر دے، ولا ينفعهم، اور انہیں کوئی فائدہ نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور یقیناً انہیں پتہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے خرید لیا ہے، جس پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، مَا لَهُ، کہ جس نے بھی اس کو لیا، یعنی جادو کو لیا اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے، من خلاق، من نصیب، کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ بہت بری چیز ہے وہ جس کے عوض ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، بدل ڈالا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اندازہ ہوتا کہ اتباع قرآن و سنت کے مقابلے میں اتباع سحر و جادو کتنا بڑا جرم ہے، تو ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور کاش یہ لوگ اگر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیتے، تو لَمَثُوبَةٌ، چھوٹا سا ثواب، من عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیرٌ، بہتر ہے، اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے اس سحر اور جادو کی عوض لیا، حرام لیا،
لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ آخرت کے نقصان کو اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں لینے کی جو ہے نقصانات کو جانتے تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے، یہود کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام اور کتاب پر ہونے والے اعتراضات کا، کہ شروع سے تو ان کے انواع و اقسام کا ذکر ہوا اور پھر ان کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ قرآن و سنت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کر رہے تھے۔ تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جب بخاری شریف کی روایت کے مطابق عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ مجھے 3 سوالات کے جوابات دیں، تفصیل گزر گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو یہ جوابات معلوم نہیں تھے، لیکن میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے سکھلائے ہیں۔ تو عبداللہ ابن السلام نے پوچھا عطا کا جبریل، آپ کے پاس جبریل آئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نعم، جی ہاں۔ تو اس نے کہا ہوا عدو الیہود من الملائکہ، جبریل امین ملائک میں سے یہود کے دشمن ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ سوالات کیے اپنے 3 اور ان کے جوابات دیے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے وہ حقیقت میں کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اور تفصیل گزر گئی۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جبریل امین ہمارے دشمن ہے، انہوں نے ہمیں ہلاک کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو ہلاک کیا ہے، لہٰذا اگر آپ کے دوست اور آپ کا ولی اور آپ کا معاون وہ جبریل امین ہے تو ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کے اندر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو معلم السحر تھے، سحر کے معلم تھے، جادو سکھلانے والے تھے۔ اس پر میں نے تفصیلاً عرض کر دی تھی کہ انہوں نے یہ قول کیسے کیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادو سکھلاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جادوگروں کو مار بھگانے کے لیے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ختم کرنے کے لیے کہ جنات جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں، یہ بات ختم کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے سحر کی تمام کتابیں اپنے تخت کے نیچے مدفون کر دی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد پھر شیطان کے ایما پر اور جنات کی ایما پر وہ کتابیں نکالی گئی، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ذہن میں شیطان نے یہ القاء کیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہارے اوپر جن و انس پر حکومت کی اور ہوا پر حکومت کی تو یہ اس جادو کی بدولت کی۔ اس پر یہود جو ہے وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان پر طعن و تشنیع کی، یہاں تک کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بخشا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکومت یہ بزور جادو اور بزور سحر تھی۔ اس لیے انہوں نے اس قرآن پر اعتراض کیا۔ تو قرآن نے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا دفاع کیا جن پر یہودیوں نے الزامات لگائے تھے، تو اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزام انہوں نے لگایا تو اللہ رب العالمین نے کہا ما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان یعنی
شیاطین جھوٹ باندھتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہت کے بارے میں کہ ان کی بادشاہت وہ کس کی بنیاد پر قائم تھی؟ جادو کی بنیاد، یہ جھوٹ تھا۔ یا علی ملک سلیمان فی ملک سلیمان اے فی وقت سلطنتی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں سحر یعنی ما سحر سلیمان اصل میں یوں ہے، لیکن سحر سے تعبیر کیا کفر سے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے لیدل علی ان السحر کفر، کہ اس بات پر دلالت کرے کہ سحر جو ہے یہ کفر ہے، اور دوسرا اس بات پر کہ ان من کان نبیا کان معصوما عنہ، کہ جو نبی ہوگا وہ سحر سے معصوم ہوگا۔ لہذا تمہارا یہ اعتراض کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا تھا یا جادو کے معلم تھے، یہ ہوا پانی کا بلبلہ ہے، یہ تم نے بے جا اعتراض کیا۔ آج کی جو اگلی آیت کا آج کا حصہ ہے اس میں دوسرا اعتراض ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو بھی نہیں مانتے اور آپ کی اس توحید کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس کتاب کے اندر اور آپ کی تعلیمات کے اندر ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ہے، اور وہ دونوں بھی جادو کے معلم تھے۔ ہما معلما سحر، وہ جادو کے معلم تھے، لہذا ہم اس لیے نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب آج کی آیت میں ہوگا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو اتارا ملکین پر بابل شہر میں، اور وہ ملکین ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ ہاروت اور ماروت ملکین سے بدل ہے۔ تو یہ ما جو ہے ما وما انزل علی الملکین، یہ ما یا تو اس کے معنی الذی کے معنی میں ہے، اور یہ ما نافیہ ہے، نہیں اتارا۔ اگر ما الذی کے معنی میں ہو، ما موصولہ ہو، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے تابعداری کی اس چیز کی جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے بارے میں یا ان کے حکومت کے بارے میں جو باتیں پھیلائی تھی اس کی بھی اتباع کی، اور اس کی اتباع کی جو ہم نے ملکین پر بابل میں اتارا تھا اس چیز کی انہوں نے اتباع کی۔ وما انزل، جو کچھ ہم نے اتارا تھا، تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور اگر ما نافیہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ما انزل علی الملکین، یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاروت اور ماروت پر اللہ نے جادو کو اتارا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس قول کی تردید کر دی کہ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت، ہاروت اور ماروت پر نہیں اتارا تھا، جادو نہیں اتارا تھا ہاروت اور ماروت پر۔ تو اس صورت میں معنی کس کے نفی کے ہو جائیں گے کہ نہیں اتارا تھا، ہاروت اور ماروت پر اللہ نے جادو کو نہیں اتارا تھا، بلکہ انہوں نے جادو سکھلایا تھا، اور ان سے انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ انما نحن فتنۃ انما نحن مفتونون۔ فتنۃ کا معنی پھر کیا ہوگا کہ ہم تو خود فتنے میں ہیں، لہذا تم ہمارے طرح مت ہو جاؤ، ہمارے طرح فتنے میں مت پڑو۔ تو سحر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ السحر علم بالفاظ و اعمال، کہ سحر ایسے الفاظ اور اعمال کا نام ہے کا علم ہے، یتقرب بها الانسان الى الشیاطین، کہ جس سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کے مسخر ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے شیطان اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ فَيَعِينُونَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ، پھر وہ آدمی جو چاہتا ہے شیطان اس میں اس کی اعانت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
توصر تلک الالفاظ والاعمال فی النفوس والابدان، اور وہ الفاظ اور اعمال جو ہے وہ انسانوں کے اندر، انسانوں کی ارواح میں بھی اور انسانوں کے جسموں میں بھی وہ تاثیر ڈالتے ہیں، ان کے اثرات آ جاتے ہیں، اور پھر اس سے امراض اور موت اور جنون وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وتخیل فی الاسماع والابصار، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ان کے آنکھوں میں اور ان کے کانوں میں کوئی تخیلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یتخیل الیہم من سحر انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا کیا؟ فلما القوا حبالہم وعصیہم، جب انہوں نے اپنے لاٹھیاں اور اپنے رسیاں پھینکی تو یتخیل من سحرہم انہا تسعی، ان کی جادو کی وجہ سے لوگوں میں یہ تخیل پیدا ہوا کہ گویا وہ بھاگ رہے ہیں، گویا کہ وہ بھاگ رہے ہیں۔ تخیل ایک خیالی چیز آئی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آنکھوں میں اور کانوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ تخیلات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے، اسے نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ پانی رہا ہوتا ہے اور لگی کیا ہوتی ہے؟ آگ لگی ہوتی ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا وَلَيْسَ ذَلِكَ التَّأْثِيرَاتِ إِلَّا بِخَلْقٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى ابتلاء مِّنْهُ، یہ تاثیرات جو ہیں یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ امتحان ہوتا ہے، امتحاناً اللہ رب العالمین کیا کر دیتے ہیں؟ ان میں تاثیرات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہا توصر فی قلب الاعیان ایضاً، کہ جادو جو ہیں وہ جو وجود ہے، وجود اس کے بدلنے کے اندر بھی اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز پیدا بن جاتی ہے۔ یعنی لاٹھی سے کیا بن گیا؟ لاٹھی اور رسی سانپ نظر آنے لگے، یا انسان سے فیجعل الحمار انسانا و انسان حمارا، انسان سے گدھا بن جاتا ہے، گدھے سے انسان بن جاتا ہے، گدھے سے کتا بن جاتا ہے، مختلف چیزیں۔ یہ تاثیرات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اور امتحاناً سحر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہاروت اور ماروت جو اس کا اسلم تفسیر ہے، محفوظ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں جادو کا رواج بہت بڑھ گیا، اور لوگ ہر دوسرا بندہ جادوگر تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور لوگوں نے جادو کے بل بوتے پہ بہت کچھ۔ تو اگر اس زمانے میں کسی پیغمبر کو بھیج دیا جاتا تو پیغمبر کے آنے کے بعد اگر پیغمبر کوئی معجزہ دکھاتا تو اس معجزے میں اور جادوگروں کی جادو میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لیے رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ دو فرشتوں کو بھیج کر انسانوں کے اندر جادو اور سحر کی حقیقت واضح کر دی جائے، اور انہیں بتلا دیا جائے کہ سحر اور جادو یہ ہوتا ہے۔ نبی کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا جواب ہو گیا کہ نبی بھیجتے تو اگر وہ سحر کی حقیقت بتلاتے تو وہ کہتے کہ یہ بھی جادوگروں کی طرح ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ملائک کو بھیجا۔ یہ اس کی محفوظ تفسیر ہے۔ ایک اور تفسیر جو مشہور ہے کہ دو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تمہارے بندوں کے گناہ اوپر آ رہے ہیں، جب انسانوں کے اعمال اوپر جا رہے تھے تو ملائک نے کہا کہ اللہ یہ انسانوں کے اعمال دیکھو اوپر آ رہے، کتنے جو ہے نا برے اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ تمہیں بھیج دوں تو تم بھی اس طرح کرو۔ تو ملائک نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ چلو ملائک میں سے جو شریف ترین اور اچھے اور تم میں بہترین ملائک ہیں، صوفی ترین ہیں، ان کو کیا کر دو، ان کو آگے کرو تاکہ میں ان کو دنیا میں بھیجوں اور ان کو اس طرح پھر وہ آئے۔ اور تفصیلی لمبا واقعہ ہے کہ پھر ہاروت اور ماروت آئے اور ان کو زہرا جو ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دو، فیصلے کرتے رہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ 3 آئے تھے، ہاروت ماروت اور اسرائیل بھی ساتھ تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب دنیا کے احوال کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے واپس کر دو۔ تو اللہ نے
اسرائیل علیہ السلام کو واپس بھیج دیا، اور یہ دو جو تھے یہ فیصلے کرتے رہے، اور آخر کار پھر وہ زہرا کی محبت میں گرفتار ہو کر انہوں نے ناحق فیصلہ کیا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ شراب پی لیں اور پھر آپ جو ہے نا میرے شوہر کو قتل کر دیں، اور لمبی کہانی ہے جو لکھی ہے کتابوں میں۔ لیکن محققین مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہ صحیح اور سقیم کوئی بھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز مستند نہیں ہے، لہذا یہ سارے واقعات اسرائیلیات سے بنی اسرائیل سے مروی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی روایت کر دی ہیں۔ بعض جگہ پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ کرام سے اس طرح کے واقعات وہ روایت ہوئی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق اس کو مؤید نہیں ہے۔ اس لیے تفصیلی واقعات تو نہیں، تو مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بھیج کر اور لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت واضح کر دیں، تو وہ یہ آئے اور آ کر انہوں نے جادو کی حقیقت واضح کی، سمجھایا کہ یہ جادو ہے، جادو یوں ہوتا ہے، لیکن کہا کہ اس جادو کے دو استعمال ہیں، ایک اس کا جو ہے مثبت استعمال ہے اور ایک اس کا منفی استعمال ہے۔ اس کے اثرات، جیسے کسی کے پاس کیا ہے آج کل دوائیاں ہیں، تو یہ دوائی رکھی ہوئی ہے، یہ دوائی جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کے مثبت اثرات یہ ہیں اور اس کے منفی اثرات یہ بتلا دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے مثبت اثرات کے بجائے اس کے منفی اثرات کو لیتا ہے اور اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر یہی تعلیم دی، تو فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو اتارا تھا ملکین ہاروت اور ماروت پر جادو کی حقیقت، وما يعلمان من احد، اور وہ سکھلاتے تھے، من احد من زائدہ ہے یعنی احدن، وما يعلمان، اور جو وہ سکھلاتے تھے کسی کو، تو سکھلانے کے بعد کہتے تھے یقولا انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، اور اگر معنی فیہ ہو تو پھر معنی کیا ہے، نحن مفتنون، ہم فتنے میں مبتلا ہیں، فلا تکفر فلا تکن مثلنا، تم ہمارے جیسے مت ہو جاؤ، تم بھی اس امتحان میں نہ پڑھو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے، تعلم کرتے تھے، ما اس چیز کا، یفرقون بِهِ، کہ جس کے ذریعے تفریق ڈالتے تھے، بین المرء وزوجہ، جادو کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دیا جائے، اور یہ شیطان کا اصل بڑا کام ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ شیطان شام کو اپنے بڑے رئیس کے پاس جا کر کارگزاریاں سناتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے جو ہے نا بندے کو نماز سے روک دیا، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کیا، دوسرا تیسرا کہتا ہے، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جب کلش پیدا کی تھی، اور کرتے کرتے آخرکار یہاں پہنچا ہوں کہ آج میں نے ان کا وہ رشتہ توڑ دیا اور میں نے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ شیطان کہتا ہے ویری گڈ، بڑا شیطان اس کو اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو ہی اصل میرا کام کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کو کل مولانا زاہد الراشدی صاحب کی بات سنائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی شیطان کا راستہ ہم نے روکنا ہے، کہ شیطان ایسا نہ کر سکے، ہمارے گھروں کا ماحول نہ بگاڑ سکے، ہمارے گھروں کو خراب نہ کر سکے، تباہ نہ کر سکے، پریشانیاں نہ لا سکے۔ تو اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ گھروں کے اندر صفائی رکھیں، صفائی، گھروں کے اندر ڈینگی مچھر کے آنے کے لیے کیا ہے تدبیریں کرتے ہیں نا، کہ ڈینگی مچھر نہ آئے، تو ڈینگی مچھر کے لیے کہتے ہیں گملوں میں پانی نہ رکھو، ہاں کیاریوں کے اندر پانی نہ جمع ہونے دو، برتنوں میں پانی نہ جمع ہونے دو، ٹائروں کے اندر۔ تو بھائی یہ شیطان ڈینگی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ گھر آتا ہے تو کس کے لیے آتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں کہ میری گھنٹی جو ہے، جیسے بچوں کی گھنٹی بجتی ہے نا اور بچے جلدی جلدی کلاسوں میں پہنچ جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح شیطان کہتے ہیں میری بھی گھنٹی ہے، میری بھی کیا ہے، جب گانے بجتے ہیں تو گھنٹی بج جاتی ہے تو میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچتا ہوں۔ تو جس گھر میں گانے بجیں گے، جس گھر کے اندر گانوں کا ماحول ہوگا اور یہ غلاظت کا ماحول ہوگا، فلموں کا ماحول ہوگا، انٹرنیٹ کا بے
تحاشا اور بے دریغ استعمال ہوگا، اور وہاں جو ہے نا آوازیں آ رہی ہوں گی، کس کی؟ گانوں کی اور ناروا ناجائز چیزوں کی، تو پھر شیطان اپنے گھنٹی کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا، اور جب وہاں جائے گا تو پھر وہاں وہ کیا کرے گا؟ اپنا وہ اصل کام کرے گا، جو کیا ہے؟ لڑائی پیدا کرنی ہے، جو کیا ہے؟ لڑائی پیدا کرنی ہے۔ اس لیے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آدمی اور اس کی بیوی کو لڑوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی، من احدن اے احدن، یہاں بھی من زائدہ ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب مؤثرات کو اللہ پیدا کرتا ہے، جب چیزوں کے اسباب مہیا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، یہ جب اللہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت پر، یعنی اسباب اور مؤثرات جو ہے ان کی تاثیرات اللہ نے تابع کر دی ہیں، اسباب اور مؤثرات کی تاثیرات تابع بنا دی ہیں۔ تاثیرات اسباب اور مؤثرات کے تابع ہوتی ہیں، یہ اللہ کی مشیت، لیکن ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا، کبھی اسباب سارے ہوتے ہیں لیکن جو ہے تاثیر نہیں ہوتی، کبھی مؤثرات ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر بھی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اثرات بھی اس کے آ جاتے ہیں، جنات آتے ہیں تو ان کے اثرات بھی آ جاتے ہیں، جادو آتا ہے تو اس کے اثرات بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جادو کر لیتا ہے، مسبب موجود ہوتا ہے، لیکن اسباب موجود ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اسے مؤثر نہیں ہونے دیتا، تاثیر نہیں ہوتی، مؤثرات موجود ہوتے ہیں، تاثیر نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیز سیکھ رہے تھے جن کا انہیں نقصان ہوتا تھا اور فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ علم جس کا فائدہ نہ ہو، ایسا علم، ایسی تعلیم جس تعلیم کا کوئی جو ہے نا اثر نہ ہو، وہ سیکھنا حرام ہے، منع ہے، ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی علم ہو، جس علم کا کیا ہو؟ عمل کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ دنیا کے اندر پریکٹیکلی اس کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو، تو جو بغیر پریکٹیکل کا علم ہے، ہوائی علم ہے، اس کی سیکھنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ما یضرہم ولا ینفعہم، ایسا علم جو ضرر دے وہ تو بطریق اولا منع ہے اور تو حرام ہے، لیکن ایسا علم جس کا کیا ہے؟ جس کا نفع نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو لیکن لا یعنی ہو، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو علم، بدن کا علم، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، علم دو ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، انسانی ابدان کے لیے ہے، وہ انسانی بدن کے لیے اب کون سا علم؟ یعنی جتنا میڈیکل ہے یہ سارا کیا ہے؟ علم کے ساتھ، جتنا سرجیکل ہے یہ سارا علم کے ساتھ، انسانی بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جتنے جو ہے نا انجینئرنگ کے علوم ہے یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق انسانی ابدان کے ساتھ ہے، انسانی جسم کے ساتھ ہے، گھر بناتے ہیں، اس کے نقشے بنتے ہیں، تو یہ انسانی ابدان کے ساتھ متعلق علوم ہیں۔ اور علم الادیان، علم جو ہے وہ دوسرے ادیان کا علم ہے، دین کا علم ہے، دینی علوم ہے، اسلام کا علم ہے، دیگر ادیان کا علم ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا پتہ چل جائے، اور اگر اس کے اندر جو کیا ہے خامیاں ہیں اس سے میں مطلع ہو سکوں۔ تو اس طرح کے علوم کا حصول یہ علوم نافعہ ہے۔ اور اگر علوم علم نافع، علم غیر نافع دو قسم کے ہیں، ایک وہ علم غیر نافع ہے جس کا سرے سے فائدہ ہی کوئی نہیں، اور دوسرا علم نافع وہ ہے کہ جس پر عالم عمل نہ کرے، عالم عمل نہ کرے تو وہ بھی کیا ہے؟ علم غیر نافع ہو گیا، علم ضار ہو گیا، نقصان علم ہو گیا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں پتہ ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے بھی ان چیزوں کو لیا، یعنی قرآن و سنت کو اور نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو لیا جو اوہام اور خیالات پر مبنی ہے، انہیں لیا، تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
یہ بات پتہ کن کو؟ یہود اور نصارہ کو بھی علم تھا، آج ہمیں بھی علم ہے، آج ہمیں بھی علم ہے کہ جو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، بے دینی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، دوسرے قوانین ہم نے پوری دنیا کے اندر، اسلامی دنیا میں جو ہے نا غیر کے قوانین رائج ہے، غیر کا نظام رائج ہے۔ اب یہ غیر کے جو نظام رائج ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ جب تک ہم چلتے رہیں گے اس کا آخرت میں کوئی فائدہ، کوئی خیر نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لحد تقام علی الارض خیر لأہلها من ان یمطروا 40 صباحا، کہ جو ایک حد اللہ کا جو قانون ہے، حد قذف ہے، حد سرقہ ہے یا حد قصاص ہے، یہ جب زمین پر قائم ہوتے ہیں تو اس سے زمین پہ اتنی شادابی اور ہریالی آتی ہے کہ اگر 40 دن تک روزانہ مدم مدم اور مزیدار بارش ہوتی رہے، اس سے اتنے آبادی نہیں آتی جتنا ایک حد قائم کرنے سے آتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، اس کے نظام کو رائج کر لیتے، تو اوپر سے بھی رزق آتا، نیچے سے بھی رزق اللہ رب العالمین دیتے۔ تو قرآن اگر نافذ کر لیا جائے اور قرآنی نظام اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں ہو تو وہاں بھی، یعنی مدینہ منورہ میں قرآن کا نظام نافذ ہوا، غربت کا زمانہ تھا، لیکن ایسا دور آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، غربت ختم ہو گئی، تو وہ قرآنی نظام سے ختم ہو۔ اس لیے آج دنیا کو ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پہ اگر ایک کوئی نظام ایسا ہے جو قابل قبول ہے اور جو پوری دنیا کو چلا سکتا ہے، پوری دنیا کے سسٹم کو اگر وہ کیا ہے، پوری دنیا کو اگر وہ منظم کر سکتا ہے تو اسلامی کا نظام ہے۔ اور دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک ہی گاؤں ہے، اس لیے پوری دنیا کے لیے بین الاقوامی جو نظام اور مملکتی قانون ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان اگر اس کے ترجمان نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں؟ مسلمان اس کا ترجمان نہیں ہے، مسلمان جو ہے بدقسمتی سے مسلمانوں کے اوپر ایسے لوگ حل و عقد کے مالک بن گئے ہیں جنہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو خود قرآن سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے اکثر وزراء کے بیان آ جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا قرآن نافذ کر دیں تو سارا پاکستان جو ہے نا، سارے پاکستان کے ہاتھ کٹ جائیں گے، تو بھائی اسے سارا پاکستان چور نظر آتا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے، دو چیزیں کامیابی کا مدار ہے، ایمان اور تقوی۔ لَمَثُوبَةٌ، تو چھوٹا، مَثُوبَةٌ فَعُولَةٌ کے وزن ہے، اس کے معنی ہے چھوٹا سا ثواب، چھوٹی سی جو جزا ہے اللہ کی طرف سے۔ بڑی جزائیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن چھوٹی سی جزا بھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے وہ اس دنیا، یا انہوں نے جادو کر کے اور جادو کے ذریعے جو ہے اس کو پھیلا کر اس کے ذریعے دنیا کمائی، حرام کے ذریعے کمائی، اور حرام میں جو ہے نا کیا ہے وہ تھوڑی بہت ملی، وہ بھی کیا ہو گئی، وہ بھی حرام اور ناجائز اور ناروا ملی۔ تو آخرت کو چھوڑ کے دنیا کا کوئی بھی فائدہ اگر بندہ بہت بڑا فائدہ بھی حاصل کر لے تو وہ آخرت کے ذرا سے نیکی، ذرا سے جزا کے بدلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش انسانیت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بہترین چیز ان کے لیے، بہتر چیز وہ ہے جو ان کے خالق نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين صلى الله تعالى على النبي